دلوں پر نقش رہے گی عظمت قاسم، اثار نور میں گویا ہے صورت قاسم۔ حسن کی گود میں آئے وہ مسکراتے ہوئے، مبارک آپ سب کو بھی ہو آمد قاسم۔ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام وصیلت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ ان کے جد اعلیٰ رسول اکرم دادا علی المرتضیٰ، دادی حضرت فاطمہ الزہرا، والد گرامی مام حسن اور چچا مام حسین علیہ السلام ہیں۔ شہزادے نے آنکھ کھولی 7 شعبان 47 ہجری کو مام حسن کی گود میں، جنہوں نے نام قاسم رکھا، تربیت پائی۔ مام حسین کے گہوارہ عظمت میں فنون حرب حاصل کیا۔ شجاع عرب قمر بن ہاشم حضرت عباس علمدار سے شہزادے کے دادا کے نور کا ظہور خانہ کعبہ میں ہوا تھا۔ والد اور چاچا کے نور کا ظہور خانہ رسالت میں ہوا تھا۔ حضرت قاسم کی ولادت جس گھر میں ہوئی وہ گھر منزل وحی تھا۔ یہ وہی گھر تھا کہ جس کے چپا چپا پر رسالت، نبوت، امامت، ولایت اور عظمت کا سایہ رہا تھا۔ غریبوں اور مسکینوں کی حضرت علی اپنے حیات میں سرپرستی فرمایا کرتے تھے۔ امام علی کے بعد یہ روش مام حسین اور مام حسن نے برقرار رکھی۔ رات کی تاریکی میں مام حسین روٹیوں سے بھری بوریاں اونٹوں پہ رکھ کر گھر سے نکلتے۔ حضرت عباس علمدار ساتھ چلتے۔ مام حسین کی ایک طرف حضرت علی اکبر اور دوسری طرف حضرت قاسم ہوتے جو غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرتے۔ کیا خوب فرمایا، کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا ہے۔ مام حسن مدینہ سے سفر کر کے جب مکہ میں جلوہ افروزہ ہوئے تو حاجیوں نے دریافت کیا کہ جب ہر سال آپ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں تو قربانی کے جانور ہمراہ لاتے ہیں، کیا اس بار منع میں قربانی نہیں کریں گے؟ امام اس وقت مسند پہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم کو آواز دی۔ دونوں شہزادے آ کر آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ امام نے ان کے بازو تھام کر اہل مکہ سے خطاب فرمایا کہ یہ ہیں میری اس سال کی قربانیاں۔ اس سال میں منع مکہ میں نہیں بلکہ منع کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کروں گا۔ وہ جس نے مہدی کے رنگ خون سے رچایا اور جس نے اپنا چہرہ جنگ میں سجایا، وہ جس کی لاش کے ٹکڑوں کو شاہ حسین نے اٹھایا۔ جناب قاسم کے مصائب میں بار بار مام حسن کا ذکر آتا ہے، تویز حسن کا ذکر آتا ہے، تویز میں لکھی امام حسن کی عبادت کا ذکر آتا ہے۔ مام حسین کے جناب قاسم سے پوچھے جانے والے سوال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، اور جناب قاسم کے جواب شہد کی طرح میٹھی ہے کا ذکر آتا ہے۔ انداز جنگ ایسا تھا فروا کے لال کا، مقتل میں آ کر دوسرا عباس بن گیا۔ 10 محرم 61 ہجری یوم عاشوراء جناب قاسم میدان کربلا میں میر المومنین کے پوتے اور امام حسن کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ خوب داد شجاعت دی، مگر چاروں طرف سے جب گر گئے تو کسی کی تلوار لگی، کسی کا نیزہ لگا۔ گھوڑے سے جو گرے تو عزادار اہل بیت ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے۔ 13 سال کا بچہ اس کی ہڈیوں اور گوشت میں تھا کیا، مر گرتے گرتے آواز دی، چاچا جان اب میں جا رہا ہوں، ایک مرتبہ زیارت کروا دیجئے۔ کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا ہے۔ امام حسین روتے ہوئے آئے، یزیدیوں کو تلوار سے ہٹایا اور قاسم کی لاش پر پہنچے، مگر قاسم کی ایسی حالت تھی کہ دنیا سے جا چکے تھے۔ گھوڑوں نے وہ کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ قاسم کو اٹھایا، جب خیمے میں پہنچے تو ماں انتظار میں تھی۔ امام حسین نے قاسم کی لاش زمین پہ لٹا دی،
ماں خیمے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے. جب تک امام حسین رہے روئی نہیں. جب امام حسین باہر نکلے تو کہا میرا بیٹا قاسم تم تو دولہا بن کے آ گئے, مجھے تم نے سرخرو کر دیا. قاسم تیری قربانی پہ رب کی رضا روتی رہی, سیڑے کی لڑیاں چوم کے خاک شفا روتی رہی. آج ہے 7ویں شعبان چلو کربلا, آج عباس سنائیں گے ثنا قاسم کی. آج 7 شعبان آپ سب کو شہزادہ قاسم بن حسن کی ولادت باسعادت مبارک ہو. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.